آج کل آپ نے ایک جملہ سن لیا ہوگا کہ ابراہم اکارڈ کے تحت اسرائیل کو عالم دنیا ایک الگ ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ابراہم اکارڈ کیا ہے اور یہ نام کیوں پڑ گیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ابراہم اکارڈ دراصل ایک امن معاہدہ ہے جو 2020 میں اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان طے پایا۔ یہ معاہدہ امریکہ کی ثالثی میں ہوا اور سب سے پہلے متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ بعد ازاں سوڈان اور مراکش نے بھی اس معاہدے میں شمولیت اختیار کی۔ اس اکارڈ کا مقصد مشرق وسطیٰ میں دیرپا امن، سفارتی تعلقات اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینا تھا تاکہ خطے میں استحکام پیدا ہو اور پرانے تنازعات کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکے۔ اس معاہدے کا نام ابراہم اکارڈ اس لیے رکھا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام تینوں مذاہب یعنی اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے مشترکہ بزرگ مانے جاتے ہیں۔ اس نام کے انتخاب کا مقصد یہ پیغام دینا تھا کہ یہ معاہدہ مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان امن، رواداری اور بقائے باہمی کی علامت ہے۔ امریکہ نے اس نام کے ذریعے مذہبی ہم آہنگی کا تاثر دینے کی کوشش کی تاکہ عرب اور اسرائیل کے عوام اسے مذہبی بنیادوں پر قبول کرے، کیوں نہ صرف سیاسی نقطہ نظر سے اس کو دیکھا جائے۔ ابراہم اکارڈ کے تحت اسرائیل اور عرب ممالک نے سفارتی، تجارتی اور تکنیکی تعلقات قائم کرنے پر اتفاق کیا۔ اس کے نتیجے میں دونوں فریقین کے درمیان براہ راست پروازیں شروع ہوئیں، سرمایہ کاری کے منصوبے طے پائے اور مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدے دستخط ہوئے۔ اسرائیل نے اس معاہدے کے بدلے میں فلسطینی علاقوں میں باضابطہ طور پر قبضے کے منصوبے کو وقتی طور پر مؤخر کیا، جسے امریکہ نے امن کی طرف ایک قدم قرار دیا ہے۔ عرب دنیا میں اس معاہدے پر ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے۔ کچھ ممالک نے اسے ایک مثبت پیش رفت قرار دیا کیونکہ ان کے خیال میں اس سے اقتصادی مواقع بڑھیں گے اور خطے میں استحکام آئے گا، جبکہ دیگر اسلامی ممالک خاص طور پر فلسطین کے حامی اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے سے پہلے فلسطینی ریاست کے قیام کو یقینی بنانا چاہیے۔ ابراہیم اکارڈ کے بعد مشرق وسطیٰ کی سیاست میں ایک نیا رخ آیا ہے۔ جہاں پہلے اسرائیل کے ساتھ تعلقات رکھنا ایک ممنوع بات سمجھی جاتی تھی، وہاں اب کئی عرب ممالک کھل کر اسرائیل کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خطے کے ممالک اپنے قومی مفادات کو ترجیح دیتے ہوئے پرانے تنازعات سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگرچہ فلسطین کا مسئلہ اب بھی ایک حساس اور حل طلب معاملہ ہے۔